السلام علیکم ناظرین، سعید بلاگ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ آج ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الیکشن کیمپین ایٹ گلگت بلتستان۔ اس پہ ہم نے تبصرہ کرنا ہے اور تجزیہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ 3 ایکسپرٹیز اس وقت نوجوان جو کہ پولیٹیکل انشاءاللہ فیوچر کا لیڈر ہے، تینوں میرے ساتھ موجود ہے، جن میں پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہے جناب سید عبدالوہاب شگری صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سید محب الرحمان میرے ساتھ موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک یعنی جیالہ ثاقب الیاس میرے ساتھ موجود ہے۔ ان سے چند سوالات کریں گے اور ہم جاننا چاہتے ہیں اس دفعہ اس الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے گلگت بلتستان میں، اور کیمپیننگ کہاں تک پہنچے ہیں اور جیتنے کا چانس کتنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے پورا گلگت بلتستان پر بات کرنے سے پہلے میں صرف اپنی ڈسٹرکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری ڈسٹرکٹ کا نام ہے شگر، جو کہ سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ وہاں پر شگر فورٹ موجود ہے، اور حشوبی باغ جیسا مشہور باغ موجود ہے، اور کیٹو جیسا بلند ترین پاکستان کی پہلی مطلب بلند ترین اور دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑ جو کہ موجود ہے۔ لیکن اس حلقے میں ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ 4 کینڈیڈیٹ اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے فارم بھرا ہے۔ اور اوورآل گلگت بلتستان میں اگر بات کروں تو اس وقت 24 یعنی سیٹوں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں 100 کچھ امیدوار 100+ امیدوار فارم بھرا ہے اور الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جن کی پورا گلگت بلتستان کی ٹوٹل ووٹس تقریباً 8 لاکھ یعنی 7 لاکھ کچھ تھا، تو ہم ملا کے تقریباً ایک حلقے کی الیکشن نہیں ہو پا رہا، تو ملا کے تقریباً 8 لاکھ ووٹرز ہیں۔ تو میرے ڈسٹرکٹ شگر میں تقریباً ہے 40 سے 50 ہزار ووٹر تک تقریباً موجود ہیں۔ تو 4 نمائندگی اس وقت ڈسٹرکٹ کے شگر سے الیکشن لڑ رہے، ان میں سے سر فہرست پاکستان تحریک انصاف سے راجہ اعظم خان صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب عمران ندیم صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے جناب طاہر شگری صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ قاف سے شیخ حسن جوہری صاحب اس وقت الیکشن میں فارم بھرا ہے، اور الیکشن کی مکمل کمپیننگ بھی آغاز کر چکا ہے اور اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ الیکشن کے لیے 3 دن باقی ہے ریمیننگ، جس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ پھر کس کا پلڑ باری ہوگا، کس کے تاج پر سر ہوں گے، کس کے سر پر تاج ہوں گے۔ تو میں وفاقی حکومت، ظاہر بات ہے حکومت کر رہے ہیں، تو میں جناب عبدالوہاب شگری سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبدالوہاب شگری صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اوورال سب سے پہلا ہم اوورال گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، اس وقت کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت کر پاؤ گی یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سعیدین بلاگ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بندن آچیز کو یہاں پر بلایا اور ظاہر ہے کہ موقع فراہم کیا۔ دیکھیں، گلگت بلتستان، اگر اوورآل گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے تو ایز اے سوسیولوجسٹ اور اسٹوڈنٹ اور ایز اے ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ میں سب سے پہلے میں یہی بات آپ کو کر دوں کہ ہم جو ہے ایک چیز پر بلیو نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ گراؤنڈ لیول پر جا کے یعنی کہ ریسرچ نہ کریں، اپنے آنکھوں سے نہ دیکھو۔ دوسری چیز، ہم اگر کسی چیز پر ہم بلیو کرتے ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ اگر کسی چیز کو اگر آپ یعنی کہ چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ ہسٹری کا یعنی کہ آپ یعنی کہ مطالعہ کریں۔ تو ہماری گلگت بلتستان ہسٹری یہی کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں جب ہمارے وہاں الیکشن ہوا ہے، جب ہمارے وہاں پر حکومت آئی ہے، تو ہم نے ہمیشہ سے ہم نے وفاق کی جو ہماری حکومت ہے، ہم نے ہمیشہ سے ان کو جتایا ہے اور اس کے بعد ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا کہ گلب سروے اور پلس سروے کے نام سے کوئی دوسرا سروے ہے، انہوں نے ان 2 اداروں نے سروے کیا تھا جو انٹرنیشنل سروے ہے، ان دونوں کے مطابق بھی ایک نے سروے 7%، ان کے مطابق تقریباً 35% تک یعنی کہ نہیں 29 آئی تھنک ہے 45%، ایک میں 28 ایک میں 34%۔ جی، تو یہ یعنی کہ تھینک یو فور کریکشن، ورنہ انہوں نے جو ہے یہ ثابت کر دیا ہے، ورنہ میں بھی کہ میرا ماننا یہ ہے کہ کم از کم میں نے ان سے پہلے میں نے خود اپنے یعنی کہ میری سوچ میں یہ تھی کہ 14-15 سیٹیں تو پاکستان تحریک انصاف کی پکی ہے، تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ حکومت ہم وہاں کریں گے
اور اس میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں۔ اچھا مطلب ابھی تک 50-50% ہے، مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی گلگت بلتستان کی اس الیکشن میں پی ٹی آئی کا مطلب ابھی حکومت آنا۔ لیکن میں ابھی آپ سے ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں، ڈسٹرکٹ شگر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت کیا چل رہا ہے ڈسٹرکٹ شگر میں؟ ڈسٹرکٹ شگر میں ڈسٹرکٹ شگر کے حوالے سے میں کھل کے بات کروں گا، کیونکہ میں وہاں پہ میرا تعلق وہیں سے ہے، میں وہاں پہ فارملی میں یعنی کہ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو جیسے پتہ ہے میں وہاں پر ایک آ چکا ہوں اور میں وہاں کی کیمپین میں حصہ بھی لیتا رہا ہوں۔ تو گلگت شگر کے جو الیکشن ہے وہاں پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے، راجہ اعظم خان صاحب وہاں پہ جیتیں گے۔ اگر آپ اس کے ریزنز جاننا چاہیں گے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا، ورنہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو میں ڈیپ میں جانا نہیں۔ یعنی آپ کی کیمپیننگ اس وقت کیسے چل رہے ہیں کہ راجہ صاحب آپ جیتنے کا چانس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فل امید ہے کہ راجہ صاحب جیت جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کیمپیننگ کیسے جا رہی ہے؟ جیسے کہ پرسوں وزیر آئے تھے تو مطلب مجھے اتنا مطلب ان کے جلسے میں نے اتنا بندے نہیں دیکھا، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو آیا تھا، وہ بہت بڑا جلسہ مطلب کیا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی اگر اس طرح کے پاور شو ہوتے تو شگر میں بہت اچھا ہوتا تھا، کیونکہ بندہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ کتنا بندہ آئے۔ لیکن چلو صحیح ہے، آپ مطمئن ہیں تو میں ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ٹرن کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف پہ بلیم کرتے ہیں کہ تو جناب محب صاحب میرا آپ سے سوالات یہ سوال ہے کہ آپ کی کیمپیننگ کیسے جا رہے ہیں اور جیتنے کا چانس، آپ کی پہلی الیکشن ہے آپ کی طاہر شگری کی، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم، بہت شکریہ سعیدین ولاگ مجھے یہاں پر بلانے کے لیے۔ تو میں مسلم لیگ نون کی کم اور شگر عوام کی نمائندگی زیادہ کرنا چاہوں گا۔ اچھا، مطلب تو ساتھ سب میں سے آپ پہلے اپنی جو پارٹی کو آپ سپورٹ کر رہے تھے اس کے بارے میں جی اگر ساتھ رہے تو بہتر ہے۔ جی وہ ساتھ ہی رہے گا، اچھا ساتھ ہی رہے گا شکریہ۔ انشاءاللہ۔ تو آپ نے کہا کہ ریلی کیا، ہم نے پاور شو نہیں کیا، مسلم پیپلز پارٹی کے جو ہے نا جلسے میں بہت زیادہ لوگ آئے تھے، اس سے کم لوگ جو ہے نا تحریک انصاف کے جو ہے نا جلسے میں آئے تھے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاور شو 15 جو ہے نا نومبر کو کریں گے، ووٹ کے ذریعے کریں گے۔ تو وہ ہمارا پاور شو ہوگا، جس سے لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا کتنا پاور ہے شگر میں جو ہے نا اور ووٹ بینک ہے۔ تو ہم جو ہے نا شگر میں پر امید ہے کہ ہم جو ہے نا جیت جائیں گے، کیونکہ جو کارکردگی ہے پچھلے سالوں کی، پچھلے جو ہے نا جو ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہے نا شگر والوں نے ہمیشہ کارکردگی کو ووٹ دیا ہے، جو ہے نا حکومت کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ یہ عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ جو ہے نا ہماری تاریخ ہے، تو شگر کی بھی ایک تاریخ ہے، شگر کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور اپنی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس بار جو ہے نا مسلم لیگ نون جو ہے نا لیڈ کر جائیں گے۔ اچھا، تو لیکن یہ جو سروے کے مطابق جو پلس اور ایک کمپنی تھا اس نے سروے کے اس کے مطابق تو گلگت بلتستان میں تو 3% دکھا رہے، تو اوورال آپ کو شگر کی نسبت مطلب شگر میں آپ کہہ رہے کہ طاہر شگری جیت جائیں گے، لیکن اگر گلگت بلتستان کی اگر دیکھا جائے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ کی پوزیشن بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ انہوں نے جو کارکردگی پچھلے 5 سالوں میں دکھائی ہے اور جس طرح سے تحریک انصاف کی حکومت جو ہے نا وفاق میں پٹ چکی ہے، تو جس کے بعد جی بی کا اتنا بھروسہ نہیں ہے، اتنا ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پہ، اس وجہ سے جی بی کی جو ہے نا پچھلی جو وہ تو ایک الگ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے حکومت کی میں اور حکومت صحیح نہیں تھی، پھر اس لیے دوبارہ نہیں جیت سکے، لیکن وفاق میں بھی اور لیول پر جو ہے نا عبدالوہاب صاحب اور ثاقب اس کی انکار تو نہیں کریں گے جو کارکردگی انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں دکھائے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم جو ہے نا 6-7 سیٹیں انشاءاللہ مسلم لیگ آرام سے نکال پائیں گے اس مشکل جو ہے نا چیلنجنگ انوائرمنٹ میں۔ اچھا جی، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بندہ یہاں سے گئے تو میں پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بڑا سوال ہے وہ میں اپنے سیشن کے لاسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہاب شگری صاحب، آپ کو راجہ اعظم پر کتنا اعتماد ہے، کتنا اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ اگر جیت جائے تو شگر کے لیے کام کریں گے؟ وہ پہلے میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ ہم اس وقت جو ہے وفاق کو ہم ووٹ دے رہے ہیں،
اور ہماری ساری امیدیں انشاءاللہ وفاق سے وابستہ ہیں. اور عمران خان اس طرح کورونا کی سخت حالت میں کیٹو کے دامن تک عمران خان اگر وہ احساس پروگرام کے تحت پیسے پہنچا سکتے ہیں, راشن پہنچا سکتے ہیں, تو وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ عمران خان ہمیں بذریعہ راجہ محمد اعظم خان وہاں تک پہنچائیں گے. دوسری بات, راجہ اعظم خان صاحب پر ہماری ایک امید یہ بھی ہے, راجہ صاحب کام کرنے کے لیے وعدے نہیں کرتے ہیں, وہ لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھتے, وہ سیدھے اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہیں, بہت سیدھا بات کرتے ہیں, اور وہ سیدھے یعنی کہ جو ان سے ہونے والا کام ہے وہ وہی کرتے ہیں. تو جس طرح اس وقت راجہ اعظم خان صاحب فارم میں ہیں, جس طرح ہم نے پچھلے الیکشن میں انہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے باتیں کی, کس طرح سے وہ یعنی کہ ایکٹیو تھے, جس طرح اس الیکشن میں وہ ہیں, اس الیکشن میں جس طرح راجہ عادل شریف بھی ہمارے ساتھ ہیں, اسپیشلی ہمیں جو سب سے بڑی امید ہے شکری صاحب ہیں, انہوں نے یونین کونسل فیصر اور وزیرپور پراپر کو اپنا لیا ہوا ہے. انشاءاللہ عادل شکری کے ذریعے ہم راجہ تک, اور راجہ اعظم خان صاحب انشاءاللہ عمران خان وزیر راجہ اعظم خان صاحب اور راجہ اعظم خان وزیر عادل شکری آپس کی زبردست کوآرڈینیشن ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم وہ کام کر دکھائیں گے جو آج تک آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی نے کیا ہو. اور ہم اگر آج سر پہ کان باندھ کے ریزن از آور پیپل, ریزن از آور وزیرپور اینڈ گلابپور, اسپیشل آور شگر, وہی ہمارے وجہ ہے کہ ہمیں یعنی کہ سرسے بن کے پڑھنے کی عمر میں, ماں کی گود میں کھیلنے کی عمر میں ہمیں پولیٹکس میں ہمیں آنا پڑا, ہمیں یہاں پہ آ کے یعنی کہ مختلف ہمیں کام کرنے پڑے. یعنی کہ اس حد تک ہمیں نکالنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نکالنے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے جی بالکل وہاب شکری صاحب, لیکن آپ لوگوں کا ایک بڑی کریڈٹ یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں عمران خان حکومت کر رہے, تو تقریباً شگر سے 5% عمران خان کے جب ماننے والے, جیسے کہ آپ جیسا بہادر نڈر لیڈر, یعنی صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, معذرت. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شگر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو 5% یعنی عمران خان کی طرف سے ووٹ ملیں گے, جیسے کہ عبدالوہاب شگری جیسا بندہ مطلب ہمارے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. لیکن اچھا محب صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, یعنی جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو سوالات پوچھنا تھا, ساتھ ساتھ وہ پتہ نہیں وہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو محب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی. اچھا, آپ کو کتنا امید ہے کہ طاہر شگری صاحب شگر میں اقتدار مل کے وہ مطلب کتنا حد تک وہ کام کریں گے شگر کے لیے؟ سر بات یہ ہے کہ شگر کے لیے طاہر شگری صاحب کے پہلے بھی جو ہے نا وداؤٹ جو ہے نا حکومت میں آئے بہت سارے اقدامات انہوں نے کیے ہیں. آپ کو انٹرپٹ کرنے سے پہلے میں ثاقب اللہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ثاقب اللہ صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, آپ اپنا وہ موبائل سیدھا کر لے تو بہتر ہے, آپ کی امیج تھوڑا وہ آ رہے. ویٹ سر, آواز میں آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے, لیکن میں ثاقب اللہ سے مخاطب ہوں. ثاقب اللہ صاحب آپ اپنا وہ روٹیشن کر دیں موبائل کا, تاکہ آپ کی وہ امیج ہے نا, وہ مطلب ویڈیو کی جو شیپ ہے نا, وہ تھوڑا الٹا آ رہے ہیں. جی محب صاحب, آپ کنٹینیوس کریں. جی محب صاحب, آپ کنٹینیو کریں. جی اب آواز آ رہی ہے. تو طاہر شگری صاحب سے ہم اس لیے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بغیر جیتے, بغیر جو ہے نا کوئی نمائندگی دیے ہم نے ان کو, انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں جو ہے نا, تو ہمیں امید ہے کہ وہ جیت کر جو ہے نا اس سے زیادہ کام کریں گے شگر کے لیے. وہ جو ہے نا خدمت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ کام پہ یقین رکھتے ہیں جو ہے نا, اور کارکنوں سے شگر عوام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں, جس کا جو ہے نا ثبوت انسان کو پہچاننے کے لیے جو ہے نا کچھ لمحے لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم نے راجہ اعظم صاحب کو جو ہے نا پچھلے 15-20 سال ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے, عمران ندیم صاحب کو ہم نے 15-20 سال ٹائم دیا ہے, تو ان دونوں نے اگر کرنا ہوتا تو ان 15-20 سالوں میں کر چکے ہوتے. راجہ صاحب وفاق میں بھی رہے ہیں, عمران ندیم صاحب بھی جو ہے نا وفاق کے ساتھ رہے ہیں, سب کچھ جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا ہے. لیکن اب ہم جو ہے نا دوبارہ ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. فگر کی جو ہے نا پوری اتنی عوام کی ذمہ داری نہیں سونپ سکتے. اگر ہم نے جو ہے نا پھر بھی طرح سونپ دیا تو یہ ہماری جو ہے نا کمزوری ہوگی. اچھا,
अच्छा मोहित साहब, आप पहले किसी पार्टी में जाने का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अचानक आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया। उस पर मुझे आज हमारे इसमें सवाल करना पड़ा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और आपके फॉलोअर्स भी जानना चाहते हैं कि आपने अचानक ये फैसला कैसे लिया। फॉलोअर्स भी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। तो मेरा पहले से जो है ना शुगर के आम मसाइल पर, इश्यूज पर जो है ना मैं बहस करता था, और सोशल मीडिया वगैरह पर, और लोगों से मैं जो है ना उनको शूर देना चाहता था। जी तो इस बिल्कुल। वजह से मैं मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों पर बहस करता था और शुगर के मसाइल को उठाता था। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं, फिर जो है ना इन मसाइल पर बहस करूं, तो वो लाहासिल बहस हो जाएगी, बल्कि तनकीद हो जाएगी। अगर मैं ताहिर को सपोर्ट करूं और राजा के जो है ना किसी काम को, या इमरान नदीम साहब के किसी काम पर तनकीद करूं, तो लोग जो है ना मुझे सुनेंगे भी नहीं। और अच्छा मोहित साहब की आवाज़ से वो माइक, यस यस कंटिन्यूस करें। जी, इसलिए मैंने जो है ना पार्टी ज्वाइन नहीं की। जब इलेक्शन करीब था, तो इस वक्त मुझे किसी न किसी को वोट तो देना था। वोट बिल्कुल एक बिल्कुल। राइट है जो है ना हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो इस वोट को मैं राइटली यूज़ करना चाहता हूँ, तो यानी इसका इसलिए मतलब है मैंने जो है ना आपका मुस्लिम लीग। स्लोगन ये है कि शिगर में आप न्यू लीडर चाहते हैं, इस वजह से आपने ताहिर सिगरी के साथ दिया। एम आई राइट? यस। अच्छा अच्छा। अब्दुल वहाब शिगरी साहब, अब शिगर में 10 यूनियंस है, तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रॉन्ग यूनियन कौन सा नजर आ रहा है? देखिए शिगर में आप शिगर जानते हैं वो यूनियंस हैं, यूनियन काउंसिल हैं, वो जो है अपने राजा साहब के पक्के हैं। इसके अलावा आप आए यली के जो स्टेशन हैं वो भी राजा साहब के इंशाल्लाह पक्का हैं। और इसके बाद आप ऊपर आ जाएं और हमारे मतलू वजीरपुर के जो मतलू स्टेशन है वो राजा साहब का पक्का है। और चंडूपा इलेक्शन वो जहाँ पे हैं स्टेशन, वो भी इंशाल्लाह राजा साहब का पक्का है। और किसर में इंशाल्लाह आपको ठीक ठाक मुकाबला करते हुए नजर आएंगे, वजीरपुर में आपको ठीक ठाक मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो नालों में जो है वहाँ पे यानी कि छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह नालों में भी इंशाल्लाह हम बाकायदा एक दो स्टेशन के अलावा बाकी सब जगहों पे बाकायदा ठीक ठाक मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सॉरी टू से मुहब भाई कि ये सारा मुकाबला इंशाल्लाह हमारा बीपी वालों से होने वाले हैं। तो अच्छा, इस हमारा वक्त अक्सर अब्दुल वहाब शिगरी साहब, मैं समझता हूँ जो अब्दुल वहाब साहब यस यस जी यस जी अब्दुल कंटिन्यूस वहाब करें। साहब जो है ना जो पक्का मुकाबला, और जो है ना पक्का मुकाबला और पक्की जो है ना पोलिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं, शायद 10 वोट को अब्दुल वहाब साहब पक्का समझ रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ऑलरेडी एडवांस में, क्योंकि जो है ना 10-10 वोट आपको जरूर मिलेंगे यहाँ जिन स्टेशन का आपने जिक्र किया है वहां से। लेकिन जो है ना ये मुकाबला पीपी वर्सेस जो है ना नून का है, मैं समझता हूँ पीटीआई का इसमें कोई रेस बिल्कुल ही है। नहीं है। पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून का है, मैं भी इस चीज को एडमिट करता हूँ। बिल्कुल आप दोनों का मुकाबला है, आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग मुकाबला होने वाला है दूसरे नंबर पे रहने के लिए। आई अच्छा, यानी इसका डेवलप मतलब फॉर अब्दुल यू। वहाब शिगरी साहब का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अच्छा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पे, मतलब ये दोनों मतलब 7 मुकाबले होंगे, लेकिन पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेंगे अब्दुल वहाब के मुताबिक। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आप वीडियो आपके पास रिकॉर्ड रहेगी, आप इस बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल। एक मरतबा तक मैं 2-4 बातें करूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वही लोग पर आप ये वीडियो तब भी चलाएं, इलेक्शन के दूसरे दिन आप इस वीडियो को चलाएंगे कि शिगर में मुकाबला जो होने वाला है वो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की अपनी जो है ना जीत है, उससे कोई नहीं ले सकता अल्लाह की मदद से। और इंशाल्लाह वल अजीज हम यानी कि लोगों का शऊर आ चुका है। लोग जो 5 साल पहले की सोच जो लोग रखते हैं, 5 साल पहले इमरान नदीम साहब के इतने वोट बैंक थे, ताहिर शिगरी साहब आए हैं तो उसके साथ इतने लोग होंगे, ये लोगों की एक सोच है। ठीक है, यस, 5 साल बाद लोगों में जो तब्दीलियां, लेकिन सोच में जो अब्दुल वहाब शिगरी साहब, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप मेरी बात रिकॉर्ड करें, ये आप इलेक्शन के बाद चलाएंगे, ये बात आप चलाएंगे। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ बीच में। पहले मजबूत था आपकी पार्टी जी जी जब ताहिर शिगरी आप लोगों के साथ था, जब साथ थे तो तब आप मजबूत थे। देखिए अब आपकी वोटों मैं तकरीबन डिवाइड हो चुके हैं। आपको फैक्ट देखिए मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। ताहिर शिगरी साहब इमरान नदीम साहब के पड़ोसी हैं, या ताहिर शिगरी साहब राजा आजम खान साहब के पड़ोसी हैं? ताहिर शिगरी साहब इमरान नदीम साहब की पट्टी से आ रहे हैं, या वो राजा आजम खान साहब की पट्टी से आ रहे हैं? राजा आजम खान साहब
کہ ایک طاہر شکری ایک سپورٹر تھے, ایک سپورٹر کی جانب سے قیامت نہیں آتی. وہاب صاحب, جس طرح خادم وہاب دلشاد اب ہمارے جنرل سیکریٹری بھائی ہیں, آپ کو ٹائم وہ دیا جائے گا, پاکستان تحریک وہاب صاحب, بیان کے آپ کو ٹائم آپ کو I ٹائم دیا جائے گا محب بھائی. interrupt you. جس طرح پیپلز پارٹی کو خادم دلشاد کے چھوڑنے سے اتنا فرق نہیں پڑنے والا, اسی طرح طاہر شگری جو ہے وہ ایک اچھا حصہ تھا راجہ اعظم خان صاحب کا. آپ کو جو ہے چھوڑ کے نا, جا چکے تو یعنی کتنا, لیکن طاہر شگری صاحب جہاں سے نکلیں گے, اس وقت دیکھو وزیر پور عمران ندیم کا اسٹیشن تھا اور اس وقت گلاب پور عمران ندیم کا اسٹیشن تھا. یہ دو مین اسٹیشن ہے جہاں پہ عمران ندیم اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں طاہر شگری کے مقابلہ بتایا جا رہا ہے. اور ایون کی وزیر پور سے طاہر شگری جیتنے کی باتیں ہو رہی ہے, گلاب پور سے طاہر شگری کے جیتنے کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ ایفیکٹ کس کو پڑ رہا ہے؟ یہ ایفیکٹ عمران ندیم کو پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں, وہاب حسن جوہری صاحب جو آئے ہیں وہ عمران ندیم کی طرف سے, عمران ندیم کے جن مضبوط حلقے ہیں, مضبوط جو ان کے اسٹیشن سے, وہاں سے حسن جوہری صاحب آ رہے ہیں. تو وہ سب اچھا عمران ندیم صاحب کے لیے جو نقصان اور خطرناک. بالکل بالکل آپ کی باتیں میں 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن حسن جوہری کی بات آئی تو میں ایک بات کو یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. پچھلے سال MWM کا وہ جو فدالی صاحب آیا تھا, اس کو مطلب بات میں سنا ہے کہ اس کو عمران ندیم صاحب نے پیسہ دے کے اس کو الیکشن میں نکالا تھا, کیونکہ وہاں سے مطلب ووٹ وہ کرنے کے لیے. جیسے کہ میں بہادر باشی کی بات کروں تو چند لوگ وہاں پہ اکثر لوگ عمران ندیم سے ناراض ہے تاکہ اس نے کام نہیں کیا, تبھی وجہ سے مطلب طاہر شگری اور راجہ اعظم کے پاس آ رہے تھے. تو آئی تھنک مجھے میرا خیال ہے, جو کہ میرا تجزیہ ہے, جو کہ عمران ندیم نے نکالا ہوگا حسن جوہری کو. آئی تھنک مجھے یہ لگ رہا ہے, کیونکہ اس وقت اس کو بات سنیے نا, اس وقت قابلی کی ٹکٹ ہمارے جو ہمارے نالوں کے جو لوگ ہیں نا, میں آپ کو ان کے بارے میں ایک چیز بتاتا ہوں. میں ابھی اس چیز کو میں اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں. یس یس, جو لوگ ہیں, میں آپ اپنا ویڈیو آن کریں ثاقب الیاس بھائی, کہ وہاں آپ کا اس وقت جو ہے جو اچھا لوگ ہیں. وہاں بھائی میں انٹرپٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ بات سن, ثاقب الیاس صاحب کب سے ویٹ کریں, ان کو سوالات ہی نہیں پوچھے, تو ہم ثاقب الیاس کی طرف ٹرن کریں گے. آپ اپنا ویڈیو آن کریں ثاقب بھائی. ثاقب بھائی, آپ کو شگر کی سیاست میں کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہونے والے شگر کی سیاست میں؟ جی یار بہت شکریہ یار. پہلے تو آپ سے معذرت, یہاں پہ نیٹ ورک ایشو ہے, اس لیے میں نے جو ہے نا ویڈیو بند کیا تھا. یار ویڈیو آن کریں نا, تاکہ عوام آپ کے فالوورز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. ویڈیو تھوڑی انٹرپٹ ہو رہے ہیں بہرحال. نہیں آن تو کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, انٹرپٹ نہیں ہوگا, آپ آن کر لیں تاکہ ہم سب کی خواہشیں. کیوں وہاں آپ سوال پوچھیں نا. جی آپ کو کیا لگ رہا ہے شگر کی سیاست میں, آپ کو کیا نظر ہے اس وقت, کون جننے کے کس کا پلڑا باری ہے؟ جی ثاقب بھائی. جی اس وقت جی آواز آ رہی کہ نہیں یار آپ کو؟ جی بالکل بالکل بالکل, آپ بتائیے. اچھا انشاءاللہ یار, اگر آپ سیاسی صورتحال کو جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک طرفہ اگر آپ غیر جانبدار ہو کے دیکھیں, تو لگ رہے ہیں کہ اس دفعہ عمران ندیم جو ہے کلین سویپ کرے گا. کیونکہ جس حساب سے چل رہی اور تحریک انصاف کی جو وہاں پہ پرفارمنس ہے, میں خود تحریک انصاف کو بہت بڑا فین ہوں, آپ کو پتہ ہے. میں عمران خان ہمارے مرشد سمجھے جاتے ہیں سیاسی, لیکن وہ الگ بات ہے کہ عمران خان سے محبت ہونا اور PTI شیگر سے راجہ اعظم خان سے محبت کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا جو عملی جو آپ نے کہتے ہیں نمونہ, آپ نے کل ان کے ایک کیا کہتے ہیں تقریر میں سنا کہ وہ بوائز انٹر کالج بنانا چاہ رہے تھے لڑکیوں کے لیے. تو اس طرح کی لیڈرشپ اگر آپ وہاں پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے نظریے سے, تو میں یہ میچ ہی نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم چاہتے ہیں نون کے دور میں, اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نون کے دور میں جو ہے وہ کام ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حفیظ الرحمان صاحب جو ہے ہمارے لیے بڑے جو ہے, ان کا عزت و احترام ہے ان کا ہمارے سامنے, کیونکہ اس نے جو ہے کام کیا. بالکل صحیح ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن ابھی اس دفعہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شگر کے کم سے کم جو ہے, میں ابھی محب بھائی کی بات کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بالکل وہ ایسے نمائندوں کو ووٹ دیں گے جو ترقی لانے کے ہیں لوگ. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ندیم ہی جیتیں گے, عمران ندیم ہی جیتیں گے. اچھا میں آپ سے ایک سوال, آپ کو تقریباً بہت سننا پڑا, کیونکہ ہم نے بہت سوال کی وہ محب شگری صاحب اور عبدالوہاب شگری صاحب سے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران ندیم اپنے کارکردگی کی بیس پہ جیت رہے ہیں, یا ان کے فالوور کی بیس پہ, یا پاکستان پیپل پارٹی کی بیس پہ جیت رہے ہیں اس وقت؟ جی انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ سوری آپ کے مطابق, میرے مطابق ثاقب الیاس کے مطابق. جی میں بتا رہا ہوں, اس دفعہ جو وہ انشاءاللہ وہ راجہ اعظم خان اور طاہر, آپ کو ٹائم دیا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے راجہ اعظم خان اور طاہر کی وجہ سے ہی جیتیں گے عمران ندیم.
मतलब راجہ ذوالفقار اور طاہر مطلب وہ ڈیوائڈ ہو گئے تب مطلب عمران ندیم کے لیے راستہ صاف ہو گیا. آئی تھنک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ڈویژن کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ طاہر صاحب جو ہے وہ اور راجہ اعظم خان جس حساب سے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو شگر میں اب ہم رہتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ہم خود جی جی شگری ہیں، بالکل ہمارا بالکل. وہاں پہ ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ہمیں جو تحریک انصاف جو ہے راجہ اعظم خان صاحب، ان کی جو گورنمنٹ تھی ابھی بھی ہے، ان کا اچھا خاصا رسوخ تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں پائے. اور جی وہ خاصا جو ہے نا خالی اعلانات کرتے رہتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں تو بجا نہ ہوئے کہ وہ خالی جو ہے نا اسکولوں کے نام پر کمرے شمرے لگاتے ہیں، وہ یہ ان کا ایک رولہ رہا ہے. اور حالیہ اس میں ہی ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ بورڈ دو میں انہوں نے سڑک کا افتتاح کیا، اور وہاں پہ جو ہے پتہ نہیں، ہمیں تو سڑک نظر نہیں آیا، لیکن انہوں نے وہ افتتاح کر کے کیا. تو یہ ان کا ایک ہوائی جو دعوے ہیں وہ ان کا جاری رہا ہے. تو یہ اس طرح سے کام نہیں چلنے والا. تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیے عمران ندیم، دیکھیے کچھ رکاوٹیں آئی، کیونکہ پچھلے سال جو ہے وفاق میں بھی اور مرکز میں بھی بی پی کی حکومت نہیں تھی، اور وہ اکیلا نمائندہ تھا. تو کچھ مشکلات ان کو ہوئی، مطلب پرفارمنس دکھانے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن طاہر شگری صاحب نے بھی مطلب کچھ اچھا انہوں نے بھی نہیں دکھایا، کیونکہ ان کی حکومت تھی آپ کے صوبے میں، پھر بھی جو ہے انہوں نے عمران ندیم سے زیادتی دشمنی کے علاوہ انہوں نے اور کچھ کام نہیں کیا. میں آپ سے اختلافات کرتا ہوں، میں آپ سے اچھا اختلافات اچھا کرتا اچھا. ہوں. طاہر تو ثاقب ثاقب صاحب بھائی صحیح ہے. ایک منٹ وہاں بھائی آپ کے قریب ووٹ لے دیا ہے، میں اس کو نا اسپیکر سے قریب ایک ووٹ منٹ لے دیا ہے، میں تو آپ لوگوں سے اس کو کیسے جو ہے نا کہہ نہیں سکتے آپ ہیں میں بھول سب کو جاؤں گا. ٹائم دیا دیکھیں، جائے گا، آپ سب کو ٹائم دیا جائے گا، بات تو سن لے. آپ سب کو ٹائم دیا جائے گا. ثاقب الیاس بھائی میرا سوال یہ ہے کون سا یونین یعنی عمران ندیم کے مطلب میرے الیاس ثاقب صاحب سے ایک سوال ہے، سوال میں ایڈ کرتا جی ہوں. جی جی بالکل. الیاس ثاقب صاحب سے ایک سوال میرا یہ ہے، پچھلے 5 سالوں میں چنڈوپا سے لے کر انجلی تک وزیرپور کے لیے ایک پیسہ دکھائیں جو ندیم صاحب نے لگایا ہے، پھر آپ بتائیں. پھر آپ کہتے ہیں عمران ندیم صاحب کی حکومت نہیں نہیں اوراج تھی شگر کی تو بات اس کر رہے لیے ہیں نا، یونین وزیرپور گلابپور کی بات نہیں کر رہے وہاں بھائی، اوراج شگر کی بات کر رہے ہیں. میں آج ہم گھر کے وزیرپور فکر کروں یونین گا. کے لیے ہم ایک دن الگ وہ بیان رکھیں گے، لیکن ہم ٹوٹل وزیرپور شگر کی بات کر رہا ہوں. سے لے کر چنڈوپا تک ایک ہائی اسکول نہیں ہے. پورے اتنے بڑے علاقے میں ایک ہی مڈل اسکول ہے، ایک ہسپتال نہیں ہے. اور ایک ہمارے وزیرپور میں جو ہسپتال ہے PPHI کے جو ہے وہ رحم و کرم پر وہ ہسپتال چل رہا ہے. ہمارے روڈ صحیح نہیں ہے، پینے کے لیے ہمیں صاف پانی میسر نہیں ہے. اور یہ ثاقب الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ راجہ اعظم خان صاحب بلڈنگ بناتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ عمران ندیم صاحب کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آئی اور محترم پھر سے حکومت کے اگینسٹ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. میں کہتا ہوں آپ جیسے ایڈوکیٹ، آپ جیسے پڑھے لکھے انسان اگر اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، اگر ابھی پیپلز پارٹی کی کہاں پہ حکومت ہے، آپ کہتے ہیں اس وقت حکومت نہیں تھی، پھر آپ تیسری بار آپ طاہر شگری سے شکایت کریں. طاہر شگری سے میں 0% بھی شکایت نہیں کرتا. کس بات کی شکایت ہے طاہر شگری سے؟ اچھا کیا وہاں وہ بھائی بس بندہ صحیح آپ کی پوائنٹ یہاں تک پہنچ گئی. عمران خان کام نہیں کیا، آپ جواب دے رہے ہیں وہاں بھائی، سیدن بھائی اب ایک یہ منٹ. جواب دے رہے ہیں، جواب سنو نا. سیدن بھائی میں یس یس جی 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 میں جی ان آپ کا کنٹینیو میں کریں. ان کا ثاقب الیاس بھائی کنٹینیو کریں، سیدن بھائی کنٹینیو کریں. جی جی. اچھا آپ میری بات سنیں. دیکھیں جب میں جو ہے وہ شروع میں بھی PTI شگر کا حصہ تھا. وہاں پہ کو بھی پتہ ہوگا جب PTI شگر میں جانتا ہوں. سیکریٹریٹ کا افتتاح ہوا تو ہم سب جو ہے وہ وہاں پہ میٹنگ میں شریک تھے، اور انہوں نے عادل شگری نے ہمارے ساتھ کارنر میٹنگ کیا اور ہمارے سامنے قسم اٹھایا کہ اگر راجہ اعظم خان بھی آئیں گے تو میں نے ان کو بھی جو ہے نا ان سے بھی آگیا کہ میں نے سیاست میں آنا ہے. میں پارٹی ٹکٹ پہ میرے ذاتی تعلقات ہیں اور عمران خان کے ساتھ، اور میں نے الیکشن میں حصہ لینا ہی ہے. اصل میں ہماری اختلافات وہاں سے ہوئی. اچھا ٹھیک ہے اچھا جی، کہ جی جی انہوں نے جو بالکل ہے وہ، بالکل اور بالکل کنٹینیو وہاں کریں. بھائی بھی وہاں پر میں نے ان کو بارہا کہا ان سے بھی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ کیا آپ کے پاس شگری اگر نہیں آتے ہیں تو آپ کے پاس کیا راجہ اعظم خان کے لیے کوئی چوائس ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے جو حالات ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن ایسا عادل شگری ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ راجہ اعظم خان آپ کا بھی کوئی بہترین چوائس تھا، وہ آپ کا بھی سیکنڈ چوائس ہے. میں جو ہے نا میرا فرسٹ چوائس پہ میں پیچھے ہٹا ہوں. آپ نے سیکنڈ چوائس کو کمپرومائز کیا ہے، میں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت طاہر اور راجہ اعظم خان سے بہتر، ثاقب الیاس بھلے صاحب وہ کام کیا نہ کریں، آپ جو ہے نا ان دونوں سے بہتر ثاقب نہیں کم نہیں الیاس صاحب کیا آپ عمران ندیم صاحب کو شگر کے جو ہے نا پرفیکٹ جی لیڈر بالکل. سمجھتے ہیں؟ آپ حسن جوہری صاحب کو جو ہے نا کیوں ووٹ نہیں کرتے ہیں؟ آپ جو ہے نا جو پچھلے جو ہے نا آپ شگر کو ایک، یعنی میں سمجھتا ہوں آپ شگر کو ایک ڈیولپ ضلع کے طور پر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران ندیم صاحب پچھلے 15-20 سالوں سے جو ہے نا قابض ہے یہاں پہ. تو اب
آپ شگر کو جو ہے نا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ڈیولپڈ ضلع ہے. اگر عمران ندیم صاحب اتنے جو ہے نا ایفیشینٹ ہے تو کیوں نہیں کر رہے اتنے سالوں سے کام؟ آپ اگر حسن جوہری کے جو ہے نا ووٹرس ہوتے تو شاید میں آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتا تھا. آپ نے ابھی طاہر شگری کا نام لیا کہ طاہر شگری صاحب نہیں نے کچھ نہیں آپ کیا. آپ نے محب بھائی، کبھی ووٹ نہیں میں دیا ہے. میں 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 انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو بات اصل میں کچھ یوں ہے نا کہ ثاقب شیخ صاحب پہلے آپ محب پہ جواب دیجیے، پھر میں اگلا سوال کرنا اگلے سوال کی طرف میں جا رہا ہوں. جی دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہی بتایا، میں ان کی بات میں نے پوری سنی ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو کام کرنے کے لیے گورنمنٹ میں ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ایک بات بتائیں وہاں نا، بھائی آپ آپ ایک بھی سیاستدان آپ ہیں، سے آپ بھی ایک جواب بہترین دے رہے ہیں، اگر آپ آپ کو بھی جواب سیاستدان دے رہے ہوتے ہیں. ہیں. میں یہاں پہ تو سنیں نہیں نہیں، اس یہ کا جواب ضروری کمپلیٹ کرنے تو دو. دیکھیں نا ابھی اس کے نہیں، اسی میں ہاتھ کے ہاتھ میں ابھی جو میں نا جواب دیتا ہوں. نہیں نہیں، ضروری وہاں پہ ہے پہلے یا سنو آپ کو ٹائم دیا جائے گا نا، آپ اپنے بارے پہ بالکل ٹائم دیں، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ اپنے پورے کمپلیٹ کریں. موسٹ ویلکم، جی 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 موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. ثاقب بھائی کمپلیٹ کریں. جی دیکھیں جب وہاب بھائی اور تقریباً وہاب بھائی آپ کو معلوم ہے، ہم اور آپ جو ہے وہ ہم تقریباً 6-7 بندے گئے تھے عمران ندیم کے پاس. گئے عید کے اگلے دن گئے، ہم نے جو ہے وہ ہمارے جتنے تحفظات تھے عمران ندیم کے سامنے رکھے، اور انہوں نے آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے آپ کے تمام تر سوالوں کے جواب دیے. آپ نے یہ وہاں پہ کیوں نہیں کہا کہ آپ نے اسکول کیوں نہیں بنائے، آپ نے ترقی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں ہزار مسائل ہیں، میں آپ کو وہی بار بتا رہا ہوں کہ ان کے وہاں پہ ان کے گورنمنٹ نہیں تھی، یہ ایک بات فیکٹ ہے. اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کام کرنے کے لیے آپ کے پاس طاہر شگری کے پاس ٹھیک ٹھاک آپ کی گورنمنٹ مشینری تھی اس وقت ان کے پاس. صحیح ہے. ابھی جو شگر میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ان سب کا جو آپ کے پاس جو کریڈٹ ہے وہ حفیظ الرحمان کو جاتا دیکھیں ہے. اگر یار جو دیکھو میں حفیظ سر طاہر تو شگری پھر اگر ابھی چاہتے پی پی ہیں، میں پی یہ کی بات کون سی آپ پہلے حکومت ہے؟ دیکھیں ثاقب الیاس صاحب، محب بھائی، پاکستان میں یا ثاقب الیاس صاحب، آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ اصل میں آپ لوگ اپنے مطلب آپ لوگ سوالات محب کچھ بھائی زیادہ کر رہے ہیں. میں بات سن آپ میں پروگرام کو نا تھوڑا وہ کرنا چاہتا ہوں. وہاں بھائی بات یہ ہے نا، بات یہ دیکھو آپ اس وقت راجہ اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے آپ کا اصل مین مقصد نہیں میرے سوال تو سنو نا. نہیں آپ کا سوال نہیں، میں ثاقب الیاس صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ ثاقب الیاس صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں تھے تو ہم سے ہم کے عمران ندیم صاحب کو مشکلات پیش آئی. دوسرا سوال یہ کہتا ہے کہ کیا کام کرنے کے لیے حکومت میں ہونا لازمی ہے، یا اگر کام کرنے کے لیے حکومت میں ہونا لازمی نہیں ہے تو آپ کی نمائندے نے کیوں نہیں کیا؟ میرا اس سے سوال ہے. اگر لازمی ہے تو ابھی ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں سنتا ہے آپ نے میرے سوال کو غلط میرے آپ سمجھا. میں نے کہا آپ کے آپ حکومت اس میں بات ہونے میں اور حکومت بنانے میں. کے لیے حکومت میں جی ہونا لازمی ہے تو آپ جی حکومت کے جی ساتھ کریں. اگر آپ کام کرنے کے ہونا لازمی نہیں ہے تو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو نا پھر آپ کے نمائندے نے کام کیوں نہیں کیا؟ اچھا مطلب میں نیکسٹ دیکھیں سوال کی یار طرف بڑھ وہاں رہا پہ ہوں. میں نیکسٹ سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں. 1 منٹ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ٹھیک ہے. میں ان کی کریڈیبلٹی پر کوئی ہمارا شک نہیں ہے، بہترین لیڈر ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو اپنی سیاست کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہیں کچھ ایسے بندے ہیں. راجہ اعظم خان صاحب جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا نہیں. یہاں پہ آپ کی جتنی چلتی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور ان کے جتنے اثر رسوخ ہیں آپ کے صوبائی مرکز میں بھی، آپ کے وفا میں بھی، آپ کے وہاں پہ اپنے شگر میں بھی، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں کرتے. وہ سب کو پتہ ہے. راجہ اعظم خان صاحب جو ہے وہ ایک فیلڈ میں آپ کو جو کہوں نا تو وہ پولیٹیشین ہے. اور اس کے علاوہ طاہر شگری صاحب جو وہ پچھلے 5 سال میں صرف اور صرف عمران ندیم کو نچلا دکھانے کے علاوہ انہوں نے کوئی شو پرفارمنس نہیں دکھایا. حالانکہ وہ کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے. ان کی گورنمنٹ تھی اچھا صوبے میں، ان کی ثاقب بہت صاحب کچھ اگر چلتی تھی، طاہر لیکن شگری اتنے ہمیشہ ہر پاورفل جو ہے نا عمران صاحب کو جو ہے نا کچھ کام نہیں کرنے دے سکتے ہیں، کچھ جو ہے نا روک کے رکھتے ہیں ان کو، تو عمران ندیم صاحب کو جو ہے نا جیت کر نمائندہ بنانے کا جو ہے نا فائدہ کیا ہے؟ اس سال بھی جو ہے نا اگر آپ لوگ ووٹ دیں گے تو طاہر شگری صاحب آئے گا، اس کو روک لیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس کو ووٹ کیوں دے رہے؟ آپ اس کو کیوں لیڈر مانتے ہیں؟ جو ایک جو ہے نا طاہر شگری ایک سپورٹر کو، جو ایک راجہ کا نہیں. سپورٹر تھا انشاءاللہ اس دیکھیں نہیں، انشاءاللہ ہمیں اس دفعہ ہمیں امید ہے، اس دفعہ ہم پی پی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جو اس دفعہ انشاءاللہ پی پی حکومت بنائے گی
آپ کے صوبے میں بھی حکومت بنے گی, اور انشاءاللہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ نہ کرے, اگر ایسا نہیں ہو تو انشاءاللہ ہم اپوزیشن میں ضرور بیٹھیں گے. اچھا بات سن, اب وہاں بھائی میں سیکنڈ لاسٹ سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں. عبدالوہاب شگری سے میرا یہ سوال ہے, عبدالوہاب شگری سے میرے سیکنڈ لاسٹ سوال کی طرف میں آپ تینوں کی طرف, آپ لوگ ایک منٹ کا وقت لے لیں, صحیح ہے, تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. اس دفعہ کتنے مارجن کے ساتھ آپ کی پارٹی جیتنے کا چانس ہے؟ عبدالوہاب شگری صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ پارٹی انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اچھے خاصے مارجن سے جیتیں گے تقریباً. ہم کم از کم اگر نہ بھی جیتے, یعنی کہ ہم اگر ہار جائیں تو 500 ووٹ سے جیتیں گے. ہم اگر ہار جائیں تو 500 ووٹ سے جیتیں گے. یعنی اس کا مطلب اگر آپ ہار گئے تو 500 ووٹ سے آپ جیتے, اس کا مطلب آپ 500 ووٹ کا مارجن جیتے گا آپ. 5 ووٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ یعنی کہ عمران ندیم اور طاہر شگری جیتے, یعنی کہ آپ لوگوں کی جیت ہوگی اگر ہم 500 سے جیتے. اگر آپ ہمیں 500 کی لیڈنگ پر ہمیں روکیں, ورنہ ہم 1500 کی. یار بڑا کانفیڈنس آپ کے پاس بڑا کانفیڈنس ہوا ماشاءاللہ. اچھا محب شگری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کی پارٹی کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ میں عبدالوہاب شگری صاحب کی جو ہے نا زبان میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وزیر پور اور جو شگر میں راجہ اعظم اور عمران ندیم صاحب ہے, وہ مرکز میں جو ہے نا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی طرح ہے. جو وہاب شگری صاحب کے جو ہے نا دماغ کا میں جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ وہ دونوں نواز شریف اور زرداری بن چکے ہیں, وہاں جو ہے نا طاہر شگری عمران خان بن چکے ہیں. تو اب جو ہے نا وہاں ہم کم از کم جو ہے نا 1500 سے لیڈ کریں گے. یہ جو ہے نا ہمارا بالکل امید ہے. ہم لیکن اور راجہ اعظم خان صاحب کو جو ہے نا کم سے کم 6000 سے کم ووٹ پر جو ہے نا اس دفعہ شگر میں روکیں گے, مطلب یہ جو ہے نا روکیں گے ہماری 6000 ووٹ سے, مطلب آپ راجہ اعظم کو روکیں گے. اس میں 2 سیکنڈ کی ایک بات 6000 میں ووٹ ایڈ سے کرنا اوپر چاہتا نہیں ہوں. جائیں. آپ رکھ لیجئے گا, یہ ویڈیو کٹ آپ رکھ لیجئے گا, یہ آگے جا کر میم بننے نہیں, والا میں ہے. الیکشن کے اگلا دن بھی پھر یہی پروگرام کرنا ہے. عبدالوہاب شگری, محب شگری اور ثاقب الیاس کو میں نے لانا ہے. پھر میں کہنا بھائی آپ کو تجزیہ کیا ہو گیا بھائی, آپ الیکشن سے پہلے آپ اتنا بتا رہے تھے, آپ نے کہا 500, اب محب بالکل نے کہا ہم 1500 ووٹ سے جیتیں شور گے. ہیں کیونکہ جو ہے نا ہمیں یقین ہے, لیکن تحریک انصاف والے پر امید نہیں ہے. آپ نے پچھلی دفعہ ان کے جلسہ دیکھا, ان کے کسی نے کوریج نہیں کی. عبدالوہاب شگری کی طرف سے اس جلسے پر پوسٹ نہیں آیا, ان کے جو ہے نا کارکن تھک چکے ہیں, صحیح ہے. تو اور ان کے چہرے سے صاف ہار واضح ہے. صحیح. اب ثاقب الیاس کے پاس چلتے ہیں, ثاقب الیاس کے پاس چلتے ہیں. جی میری آئی ڈی اٹھا کر دیکھیں, آپ کے پاس بھی عبدالوہاب شگری کی آئی ڈی ہر یعنی کہ شگر کے سیاست میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کے پاس ہے. آپ میری آئی ڈی اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر ہر پوسٹ لگایا ہوا ہے. ایک میں نے پرائیویسی لگائی تھی اپنی ایک پوسٹ کے لیے غلطی سے 1 ہفتہ پہلے, یعنی کہ اس جلسے سے 1 ہفتہ پہلے میں نے پرائیویسی لگائی تھی. اس کے بعد وہ پرائیویسی ہٹانا میں بھول گیا تھا, اور پرائیویسی میں وہ سارے پوسٹ تھے, میں نے پرائیویسی ہٹائی. ابھی آپ دیکھیں, آپ کو ایک پوسٹ میری جو ہے نا فیس بک پر ملے گی, اور اس پر جانے کے بے حد جو ہے کمنٹس اور لائکس اور اس میں بحث مباحثے بھی ملیں گے آپ. اچھا ثاقب الیاس صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کمپیٹیٹر ہے جہاں پہ آ کے سب سے زیادہ کمنٹ اور لائک کرتے ہیں. اچھا ثاقب الیاس آواز آ رہی کیا؟ اچھا ثاقب الیاس کی آواز نہیں آ رہی. ثاقب الیاس بھائی, آپ عمران ندیم, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران ندیم اس دفعہ جیتیں گے, مطلب تو کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ آپ کو امید, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امید ہے کہ کتنی مطلب پرسنٹ سے جیتیں گے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ ٹف کمپٹیشن ہے. عمران ندیم کو جو ہے وہ ان کو اتنی مارجن سے, مطلب وزیر پور میں اگر آپ دیکھیں تو تینوں جو ہے وہ برابر ہیں. عمران ندیم کو جو فیور کرتا ہے وہ 10 یونین اور تیسر یونین ہے, تو ان دونوں یونین میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بڑے مارجن کو دیں گے. اور مطلب کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جو جس طرح عبدالوہاب بھائی نے بتایا کہ ہم 500 ووٹس اگر جیتیں گے, ہاریں گے تو بھی جیتیں گے. اچھا میرے بھائی محب بھائی نے کہا کہ ہم 6000 ووٹ سے لیڈ کریں گے, تو یہ کچھ شاید یہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف والا خلائی مخلوق میں اگر آ کے بول 6000 دے ووٹ تو سے لیڈ اچھا, وہ راجہ صاحب کا کوئی بندہ راجہ صاحب کا انٹرویو لے رہے تھے. عبدالوہاب صاحب, میں ایک میم یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. اعظم خان اور میں ایک میم یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اعظم خان کہہ رہے تھے وہ 80,000 ووٹ میرا ہے. شگر میں تو ٹوٹل 45,000 ووٹ ہے, لیکن وہ کہہ رہے 80,000 ووٹ میرا. تو وہی وہ خلائی مخلوق ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ووٹ دیں گے ان کو.
तो वो के जबान का फिसलना क्योंकि पीटीआई में जो जो भी जाते हैं वो सारे जो है ना हवा में होते असल हैं में इन्होंने और जो है देखो ना वो जबान ख्वाबों में होते हैं ना, हवा में छोड़ते हैं। असल में अच्छा, तो असल में अभी असल में मसला ये है जी सैदन भाई, कंटिन्यू असल में करें। मसला ये अभी जो है वो अपोजिशन बैकफुट पे चली गई है, और अभी शिगर तहरीक इंसाफ शिगर जो है वो अपोजिशन का अभी जबान बोलने लगा है। अच्छा, तो ये इनका 30 खलाई 30 सेकंड का मखलूक अभी 30 इनके 30 सेकंड उधर भी आप सबको आगे देता हूँ। है। 30 30 सेकंड वाह भाई, महल भाई, साकिब, 30 30 सेकंड इसके आपको अलावा देता जो है हूँ। वो इसके अलावा इंशाल्लाह जो है वो एक मिनट 30 देखिए, 30 इंशाल्लाह लीड ज्यादा नहीं होगी, इतनी मतलब बिग मार्जिन से हम ये दावा नहीं करेंगे कि हमने जीतना है, लेकिन जीत जरूर सही है। पीपी मैं के लिए। अच्छा ठीक है, आप लोगों से 30 30 सेकंड का सवाल करता हूँ, जी फिर मैं अपना तजिया पेश करूंगा कौन जीतना चाह रहे हैं। सही है, मतलब जीतने का चांस ज्यादा है। अच्छा, अब्दुल वहाब शिकरी साहब, आजम खान जीत गए तो सबसे पहले क्या डिमांड रखना पसंद करोगे शिगर के लिए? 30 30 सेकंड। के लिए मैं देखो शिगर के लिए ऑल ओवर शिगर के लिए मैं सेहत और तालीम को सबसे पहले फरोग दूंगा। अपने अपने यूनियंस के लिए। वजीरपुर के यस अपने यस। यूनियन के लिए मैं सबसे पहले कम से कम 10 बेडेड बना 20 बेड का मैं अपने उस पे अपने यूनियन के लिए हॉस्पिटल बनाया जाए। दूसरे नंबर पर हमारे जो हाई स्कूल का मामला है वो गर्ल्स हाई स्कूल और बॉयज तो मैं एक गर्ल्स हाई स्कूल बॉयज हाई स्कूल क्या हमारा सबसे पहले मुताबिक। अच्छा, अब्दुल वहाब, मुहब शिकरी साहब की आप अपने, अगर ताहिर शिकरी जीत गए तो आप क्या डिमांड रखेंगे सबसे पहले? हमारे जो है ना लीडर ताहिर शिकरी साहब ने सबसे पहले जो तहसील बनाई थी वो जो है ना मुखालफिन की वजह से रुके हुए हैं, तो सबसे पहले वो उसको थ्रू कराएंगे हम, और बिल्कुल। जो है ना आप ये उसका जश्न मुखालिफिन का नाम मनाएंगे। ले उसके बाद मुखालिफिन का जो है नाम ना ले वजीरपुर में सबसे पहले जो है ना इंटर कॉलेज होगी, ये जो है ना ताहिर शिकरी साहब वजीरपुर में इंटर इंटर कॉलेज। कॉलेज होगी? वाह जी, जी अभी तो हाई स्कूल नहीं हो रहे, आप इंटर क्योंकि कॉलेज की बात कर रहे हैं। अलचोड़ी में है, गुलापुर में है, हर जगह अच्छा पर अच्छा है, अच्छा। शिकर में है, तो वजीरपुर में भी होना बिल्कुल चाहिए, ये बिल्कुल। जो है ना साकिब बिल्ला साहब, यकीन करते आप इमरान नदीम के साथ क्या डिमांड रखोगे अगर इमरान नदीम जीत गए तो? कहीं ना तो बेहतर है। तो पहले तो जो तहरीक इंसाफ ने जो अबूरी सूबे का जो इन्होंने वादा किया है, उनके लिए हम इंशाल्लाह उनको भरपूर उनके साथ देंगे। इसके अलावा जो है वो तालीमी इस्तिलाहात के लिए हम भरपूर कोशिश करें, इमरान नदीम का सपोर्ट भी हमें हासिल होगा। और चूँकि इनके हमारे साथ इनकी बातचीत चली है, और वो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला फुल सपोर्ट करेंगे वजीरपुर में एजुकेशन के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आप इस दफ़ा अगर तहरीक पीपी जीतते हैं तो 5 साल में आपको रिफॉर्म्स लाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल हमने तजिया जनाब अब्दुल वहाब शिकरी साहब के मुंह से सुनी और अब महब के मुंह से सुनी, और तो मैं अपना तजिया पेश करना चाहता हूँ। शायद मुझे लग रहा है इस दफ़ा लेकिन इतना मतलब सख्त मुकाबले होंगे, लेकिन अगर जो भी लीडर अगर जीत गए तो तकरीबन 250-300 वोट से जीतेंगे। तो मुझे लग रहा है शायद इमरान नदीम इस दफ़ा लीड करेंगे तकरीबन 250-300 वोट से, लेकिन सख्त मुकाबला है इस वक्त। मैं कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन दूसरे नंबर पे कौन तीसरे नंबर पे, लेकिन मैं ओवरऑल कैंपेन्स वगैरह जैसे कि बिलावल भुट्टो के थोड़ा मतलब इमरान नदीम मशहूर हो गए, जैसे कि अलामीन गंडपुर आए थे, लेकिन बहरहाल उनकी वर्ड्स की वजह से चंद लोग उस पर मतलब वो हो गए। लेकिन बहरहाल तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त देकर सईदैन व्लॉग के प्रोग्राम में शामिल हो गए। बहुत तो शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इलेक्शन के अगले दिन फिर प्रोग्राम करेंगे। आप तीनों को फिर मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि इलेक्शन की रात 12 बजे जो इलेक्शन होगा उसकी रात 12 बजे आप लोगों को फिर मैं थोड़ा जहमत देना चाहता हूँ। तो प्रोग्राम के थ्रू मैं कह दूँ इंशाल्लाह इलेक्शन के जो 7 बजे हैं, 7 जी जी। बजे से 8 बजे के दरमियान से हम इंशाल्लाह लाइव, हम खुद भी फेसबुक पर लाइव आएंगे अच्छा और इंशाल्लाह लाइव देंगे। अगर आप में से कोई देखना चाहते हैं तो आप शिकरी को आप फॉलो जी कीजिए और बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। वहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब शिकरी साहब और वहब शिकरी साहब, साकिब बिल्ला साहब, आप सबको ये वीडियो फेसबुक पे नजर आएंगे, आप लोग शेयर करें ताकि आपकी तजिया है ना वो लोगों के सामने रखे, और आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। चलो, अल्लाह ने थैंक यू। निगहबान।